खुदावंद यीशु मसीह जो कि हलीमी की आला तरीन मिसाल हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। इस बात का अक्सर शिकवा किया जाता है कि घरों में ना इत्तफाकी पाई जाती है, कलीसिया में ना इत्तफाकी पाई जाती है, लेकिन बात फिर यहीं तक रह जाती है और हम गौर नहीं करते हैं कि इस ना इत्तफाकी का सबब क्या है। अब जाहिर है इसकी कोई एक वजह तो नहीं हो सकती है, कई एक होती हैं, लेकिन एक इंतहाई अहम वजह बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है और वो है हलीमी का फुकदान। अब जब हम हलीमी की बात करते हैं तो इसके बारे में आम तौर पर नजरिया ये होता है कि वो शख्स हलीम है जो कंधे झुकाकर चलता है, जो ज़रा झुक कर बात करता है, या जब वो बात करे तो उसका लहजा कदरे खुशामदी हो। तो ये आम एक तसव्वुर है हलीमी के बारे में, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसको हलीमी नहीं कहती है। तो फिर सवाल यह है कि बाइबल मुक़द्दस में हलीमी का क्या तसव्वुर है। तो इस बात को समझने के लिए आइए हम फिलिपियों 2 बाब उसकी 4 और 5 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। अब जब आप इस हवाले को पूरा पढ़ते हैं तो आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि मुक़द्दस पौलुस यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कलीसियाई यगानगत पर। और दरअसल कलीसिया से वो कहते हैं कि अगर आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हो, मुझे किसी तरह की खुशी देना चाहते हो, तो फिर तुम आपस में यकदिल रहो, तुम्हारे दरमियान इत्तफाक होना चाहिए। और ये सिर्फ मुक़द्दस पौलुस नहीं है जो ऐसा कहते हैं, बल्कि इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते तो उन्होंने जो अपने रसूलों के लिए दुआ की, कलीसिया के लिए दुआ की, तो उसका मरकजी नुक्ता ये था कि बाप ये सभी एक हों, इनके दरमियान यगानत पाई जाए, चूँकि ये डिसयूनिटी इब्लीस का एक इंतहाई बड़ा हथियार है, जिसके सबब से वो कलीसिया और घरानों को नुकसान पहुंचाता है। उनके बहुत सारे खुशी के लम्हे जो खुदा उन्हें देता है उससे वो महरूम हो जाते हैं, और फिर वो अपने मकसद में यानी कि मसीह के जलाल के लिए, उसकी गवाही के लिए भी कोई ज़्यादा पुरअसर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि खुद यीशु मसीह भी और यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस भी इत्तफाक पर, यगानगत पर, इत्तेहाद पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और दूसरी चीज़ जो इस हवाले में हम नोट करते हैं कि यहाँ पर 3 अहम अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और मेरा ईमान है कि जब हम इन अल्फाज को बेहतर तौर पर समझेंगे तो हम ना सिर्फ इन आयात को हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे, बल्कि हम फिर ये भी देख सकेंगे कि हकीकत में हलीमी क्या होती है। और मेरा ईमान है जब हम उसे अपनाएंगे तो फिर हम अपने घरों में भी और अपनी कलीसिया में भी इत्तफाक को देखेंगे। तो पहला अहम लफ्ज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है तफरका। अगर हम आम तौर पर देखें तो इसका मतलब बनता है डिविजन्स, किसी तरह से तफरीक पैदा हो जाना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आम तौर पर ये डिवीजन कब पैदा होती है। तो उसके लिए जब आप इसी लफ्ज़ का इंग्लिश तर्जुमा देखते हैं तो वो इसकी रूट में जाता है, और वो है सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पे कह रहे हैं कि खुदा के लोग होने के नाते जो कुछ भी तुम करते हो तो वो सिर्फ शख्सी फायदे के लिए ना करो। और दूसरा यहाँ पर अहम लफ्ज़ बेजा फख्र है। गौर कीजिए कि यहाँ सिर्फ वो फख्र नहीं कह रहा है बल्कि वो बेजा फख्र कह रहा है। अब ये कदरे अजीब बात है कि यहाँ बेजा फख्र लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, चूँकि फ़ख्र अपने आप में कोई अच्छी चीज़ नहीं है और बाइबल मुक़द्दस इससे मना फरमाती है। लेकिन मुक़द्दस पौलुस यहाँ फ़ख्र के साथ बेजा लगाकर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंसान होने के नाते हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम अपने आप में फ़ख्र कर सकें, चूँकि हम जानते हैं या तो हमें दूसरों से मिली है या खुदा ताला ने हमें अता की है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम फ़ख्र करें। तो इस तरह से कोई भी इंसानी फ़ख्र दरअसल बेजा फ़ख्र ही है। और फिर तीसरा जो यहाँ पर अहम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अहवाल। जैसे हमने 4 आयत में पढ़ा कि मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि हर कोई अपने ही अहवाल पर नज़र ना करे बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी। तो अहवाल के लिए यहाँ पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इस्तेमाल हुई है वो है इंटरेस्ट, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी तुम करते हो उसमें सिर्फ तुम अपना शख्सी फ़ायदा ना ढूंढो बल्कि दूसरों के फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखो। यानी कि ऐसा ना हो कि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे तुम्हें तो फ़ायदा पहुंच जाए लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाए।
اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تیسری آیت کے شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف انٹرسٹ کی بات ہے، اور پھر چوتھی آیت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بھی سیلف انٹرسٹ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں پھر وہ کہتا ہے کہ بے جا فخر کے باعث ایسا نہ کرو۔ تو اب سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ ذاتی فائدے اور بے جا فخر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو اس تعلق کو آپ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے جب آپ بائبل مقدس میں جو حلیمی کا تصور ہے اسے سمجھ جاتے ہیں۔ تو جیسے اس ویڈیو کے شروع میں نے کہا کہ حلیمی یہ نہیں ہے کہ آپ کندھے جھکا کر بات کر رہے ہیں، آپ خوش آمدی لہجے میں بات کر رہے ہیں، بلکہ بائبل مقدس میں فخر کا تعلق ہمارے ایٹیٹیوڈ یعنی ہمارے رویے اور ہمارے بیہیویئر یعنی طرز عمل سے ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ جو رویہ ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنا تعلق جو ہے دوسروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کو ایٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف طرز عمل ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ملا کر ہم حلیمی کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو حلیم شخص کی پہلی نشانی، پہلا اس کا جو طرز عمل ہے وہ شکر گزاری کا ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رویہ درست ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے، کسی طرح کا کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی طرح کا کوئی عہدہ ہے، کسی طرح کی برکت ہے، تو وہ جھوٹی موٹی نہیں کہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ میرے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں یا ٹیلنٹ موجود ہے یا عہدہ موجود ہے، لیکن یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جس کا یہ والا رویہ ہوگا تو قدرتی بات ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص حلیم ہے یا نہیں ہے، یا آپ خود حلیم ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا رویہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف کیسے ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ لوگ ہیں جو شاید آپ جتنے بابرکت نہیں ہیں، ان کے پاس وہ اتنے وسائل نہیں ہیں یا اتنا عہدے نہیں ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے، تو آپ کا رویہ ان کی طرف کیسا ہے؟ اب ایک شخص جو کہ بے جا فخر کا شکار ہے، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ دوسروں کو دبائے، وہ اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھائے تاکہ لوگ اس کی بڑی تعریف کریں، اور پھر اس کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ وہ ان لوگوں سے جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں یا اس سے کم طاقتور ہیں، کس طرح سے انہیں مینیپولیٹ کر سکتا ہے، ان سے کس طرح سے کچھ حاصل کر سکتا ہے، اپنے اس عہدے کا، اپنی اس برکت کا، یا کوئی بھی جو اس کے پاس توڑا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح سے دوسروں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور وہ اس لیے ایسا کرتا ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اگر وہ یہاں تک پہنچا ہے اپنی کوشش سے یا جس بھی طریقے سے، تو پھر اب یہ اس کا حق ہے کہ دوسرے سارے جو ہیں وہ اسی کے لیے کام کریں۔ لیکن دوسری طرف آپ حلیم شخص کو دیکھیں گے کہ اگر خدا نے اسے کچھ دیا ہے تو وہ لوگ جو کہ شاید اس کی طرح سے بابرکت نہیں ہے یا اس لیول پر نہیں ہے، تو وہ پھر ان کا فائدہ سوچے گا، وہ دیکھے گا کہ کس طرح سے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے تاکہ وہ بھی اٹھیں، وہ بھی زور پکڑیں۔ وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے بلکہ جو اس کے نیچے لوگ ہیں یا اس سے کسی لحاظ سے کم ہے تو وہ ان کے فائدے کی سوچتا ہے۔ اور ظاہر انہی معنوں میں کہا گیا ہے کہ اپنے ہی احوال پر نظر نہ کرو بلکہ دوسرے کے احوال پر بھی۔ اور پھر اسی طرح سے تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے جا فخر کا شکار ہے تو وہ لوگ جو اس سے اوپر ہوں گے وہ ان کی تعظیم نہیں کرے گا۔ وہ جو اوپر اختیار والے ہیں جن کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہیں یا اس کے ہم پلہ بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی نعمتوں کا اعتراف کرے، وہ اس بات کا اقرار کرے کہ خدا نے انہیں یہاں پر رکھا ہے، اس کی اپنی کوشش یہ ہوگی کہ وہ دوسروں کو ڈیمین کرے، ان کو چھوٹا بنائے، چونکہ ایسے شخص کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو چھوٹا بنا کے وہ بڑا بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک حلیم شخص کو آپ دیکھیں گے کہ جو دوسروں کے توڑے ہیں وہ ان کا احترام کرے گا، دوسروں کی جو نعمتیں ہیں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرے گا، اور اس بات کو قبول کرے گا کہ وہ اکیلا ہی اس عہدے پر یا اس برکت کا حامل نہیں ہے بلکہ خدا نے دوسروں کو بھی برکت دے رکھی ہے، اور وہ ان برکتوں کا اعتراف کرے گا۔
اور پھر اگر وہ کسی اختیار کے نیچے ہے تو وہ ضرور اس اختیار کا احترام کرے گا، یہ جان کر کہ یہ جو اختیار اس کے اوپر کسی کو دیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح سے الٹیمیٹلی وہ خدا کو ہی سب سے بڑا سمجھتا ہے، اور خدا نے جو نظام قائم کیے ہیں وہ ان کا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب سوچئے کہ اگر ہم اس رویے اور طرز عمل کو اپنے گھر میں یا کلیسیا میں اپنائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کلیسیا میں اتفاق نہ ہو یا مل کر ہم چل نہ سکیں؟ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ نہ تو گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے اور نہ ہی ہم کلیسیا میں ایسا کچھ دیکھتے ہیں، چونکہ جو شوہر ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صرف سبھی کچھ اس کے فائدے کے لیے ہو، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہو، اور اس کے لیے چاہے جو اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کی وہ سارے حقوق پورے ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ اپنے لیے ایسا ہی سوچتا ہے۔ تو ایسا شخص حلیم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بیوی کو دیکھ لیں، اگر وہ اس بات کا احترام نہیں کرتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے اس کو خدا نے سربراہ بنایا ہے اور اس کی کچھ مرضی ہو سکتی ہے اور مجھے اس مرضی میں ڈھلنا ہے، پھر بھی ظاہر ہے چیلنج ہوگا۔ ایسا ہی آپ کلیسیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر پاسٹر صاحب سمجھے کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ صرف میرے اپنے لیے ہے یا صرف میرے خاندان کے لیے ہے اور باقی سب نے خدمت ہی کرنی ہے، چاہے دوسرے شخص کے پاس زیادہ ٹیلنٹ ہو، چاہے دوسرے شخص کے پاس زیادہ اچھے توڑے ہوں، تو ہم انہیں آگے ہی نہ آنے دیں، اور اسی سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسیونٹی پیدا ہوتی ہے کہ جس کسی کا جو توڑا ہے اس کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم نے کلیسیائی لوگوں کو بھی دیکھا کہ اگر کسی کو بائبل پڑھنا آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں پاسٹر بن سکتا ہوں، اب مجھے وہ بڑا عہدہ ملنا چاہیے۔ تو یہ میوچل ہوتا ہے کہ دیانتداری سے جائزہ لینا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے ہم سے بہتر کسی کو رکھا ہے تو ہم ضرور اس کا احترام کریں، اور اگر خدا نے ہمیں کسی سے بہتر رکھا ہے تو جو ہمارے ساتھی ہیں ہم ضرور ان کے فائدے کا سوچیں، ان کا بھی سوچیں کہ ان کے لیے کیسے بہتری ہو سکتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو کلیسیا میں اور گھرانوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوگا تو میرا ایمان ہے کہ ہم شخصی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی اور کلیسیائی طور پر بھی برکت پائیں گے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔